کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا۔ ذاکر نائک صاحب کی سب سے پہلی جو بڑی کانفرنس ہوئی ہے کراچی میں، اسی میں ہی دوستو ایک شہنشاہ نقوی ہیں جو شیعہ ذاکر ہے، اس نے آ کر سخت سوالات کر دیا اور مجلس کو ایسا بنا دیا کہ اگر ذاکر نائک جیسے بندہ وہاں پر نہ ہوتا تو وہاں پر ایک سخت مناظرہ ہو جاتا، اوپر نیچے کی باتیں بھی شروع ہو جاتی۔ شہنشاہ نقوی نے یزید کے معاملے میں ذاکر نائک سے ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذاکر نائک ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ فرقہ پرستی کی دکانیں چلانے والے ذاکر جتنے بھی ہیں دوستو، یہ ہمیشہ اوپر نیچے کی باتیں کر کے محفل میں ہڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذاکر نائک نے آ کر قرآن پاک کی آیات پڑھی اور پھر جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں ان کی دکانیں بند کرنے والی بات کی، اور کہا کہ جتنی بھی باتیں آپ میں ہم میں، یعنی اگر آپ شیعہ ہیں ہم سنی ہیں، تو ہم میں اور آپ میں جتنی باتیں یکساں ہیں، چلیے آئیے ان کی طرف جاتے ہیں، اختلافات کو ایک جگہ پر رکھ لیتے ہیں۔ دوستو آگے آپ کو پوری ویڈیو سنانے والا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اونول رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں میں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم۔ قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں
तकर आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं ये जो मज़ाहिब है या फिरके है उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है, यकसानियत 95% के ऊपर है। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, हम मुसलमान के दिगर जमात को से बुलाते हैं और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करता हूँ उसको भी बुलाता हूँ मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों अइम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर, कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर। दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी। यहाँ पर शहंशाह नकवी साहब और जाकिर नाइक साहब के दरमियान एक छोटी सी बातचीत हुई। यहाँ पर लोग और गैर मुस्लिम भी आए हुए थे जिनके सवालों के जवाब जाकिर नाइक साहब ने देने थे, लेकिन यहाँ पर शहंशाह नकवी जैसे दोस्तों फिरका परस्त भी आए हुए थे। इन्हें बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की और जाकिर नाइक को यहाँ पर डिमोरलाइज करने की कोशिश की। यहाँ पर जाकिर नाइक एक हुकूमती मेहमान है और यहाँ पर जितनी मसालिक हैं वो सारे के सारे जाकिर नाइक को मानने वाले हैं। शिया जो हैं वो नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो जाएं फिर उनकी महफिल में क्यों आए हैं। लेकिन यहाँ पर जाकिर नाइक साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने यहाँ पर सारे मिसालों को एक करके मुसलमान बनने की तायद की है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मुसलमान हैं तो फिर ये नहीं होता कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं। आपके और दूसरे के दरमियान जो चीजें यकसा हैं उनकी बात कीजिए, जो मुखालिफ है वो अपने घर में रखिए, बाहर ना लेके आइए।